بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج کا جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے ہے. اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میت سے قبر میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وہاں میت کو دکھلائی جاتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں. تو اس سوال کے جواب میں فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس دار فانی سے اپنا وقت مقررہ ختم کر کے قبر کی آغوش میں پہنچتا ہے تو اس سے منکر نکیر جو سوالات کرتے ہیں ان میں سے ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اگر آدمی ایماندار ہو تو وہ اس کا صحیح جواب دیتا ہے، اور اگر کافر ہو تو کہتا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وہاں پر پیش کی جاتی ہے، جسے دیکھ کر اور اشارہ کر کے فرشتے کہتے ہوں کہ ما کنت تقول ھذا الرجل. اور اس حوالے سے ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات میں لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے. اگر یہ بات صحیح ہو تو مومن کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے، لیکن اس کے متعلق ہمارے علم کے مطابق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے. تو یہ ملا علی قاری ان کا قول نقل کیا گیا ہے. اور اسی طرح امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کسی حدیث میں مروی نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے غیر مستند باتوں سے استدلال کیا ہے جو کہ قابل حجت نہیں ہے سوائے اس قول ھذا الرجل کے، اور اس میں اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ھذا اس میں اشارہ یہاں پر ذہن کے لیے ہے. ھذا اس میں اشارہ سے استدلال درست نہیں، کیونکہ حضور دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی حاضری کسی شخص کی وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک حضور ذہنی یعنی تصوراتی، اور دوسرا حضور شخصی. یہاں حضور ذہنی مراد ہے، شخصی نہیں ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید اور کتب احادیث میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ھذا اس میں اشارہ کو بعید کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی طرف ھذا کا اشارہ ہو وہ پاس ہی موجود ہو. قرآن مجید میں مذکور ہے کہ ملائکہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے تشریف لائے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے آمد کا سبب جب پوچھا تو وہاں فرشتوں نے کہا انا مہلکو اہل ھذہ القریۃ ان اہلھا کانوا ظالمین، یعنی ہم اس بستی، یعنی وہاں پر ھذا کا لفظ ہے، ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ظالم ہیں. لوط علیہ السلام صدوم اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے. بستی صدوم پاس موجود نہیں تھی، لیکن فرشتے ھذا کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کیونکہ صدوم ابراہیم علیہ السلام اور ملائکہ کے ذہن میں تھا، یعنی ان کو اس کے بارے میں علم تھا، تو لہٰذا یہ ذہنی، یعنی ھذا جو ہے وہ ذہنی ہے، یعنی اس کا ایک صرف تصور. اسی طرح صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم اور اس میں مروی ہے کہ ہرقل روم نے بیت المقدس میں جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو کہا کہ ایکم اقرب نسبا بھذا الرجل، کہ اس شخص کے قریب ترین رشتہ دار جو ہے رشتہ داری کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے کون ہے؟ تو اسی طرح اس روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ انی سائل عن ھذا الرجل، یعنی بیت المقدس میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اور بیت المقدس مدینہ سے تقریباً 810 میل کے سفر پر موجود ہے، تو لا محالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں پر حاضہ اس میں اشارہ حضور شخصی کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ شخصی طور پر وہاں پر نہیں تھے، بلکہ حضور ذہنی کے لیے بولا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں بدیل بن ورقہ مشرکین مکہ کی طرف سے شرائط صلح نامہ لے کر صلح نامہ طے کرنے کے لیے سفیر بن کر آیا اور گفتگو کر کے واپس مکہ پہنچا تو اس نے کہا کہ انا قد جئناکم من عند ھذا الرجل، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہم تمہارے پاس اس آدمی سے ہو کر آئے ہیں، اور وہاں پر بھی حاضہ کا لفظ ہے، جبکہ وہاں پر اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سنا تو تحقیق حال کرنے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا کہ ارکب الی ھذا الوادی فعلم لی علم ھذا الرجل، اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، تو اور فرمایا کہ تو اس وادی کی طرف سوار ہو، مجھے اس آدمی کے بارے میں معلومات فراہم کر۔ وہاں پر بھی حاضہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس قسم کی کئی مثالیں جو ہیں کتب احادیث میں موجود ہیں کہ حاضہ اس میں اشارہ کو بعید اور حضور ذہنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور اس میں لفظ حاضہ مستعمل ہے، وہ بھی حضور ذہنی کے لیے ہے، جیسا کہ اوپر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ اسی پر آج کا یہ سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔